ہے جذبہ جان نثاری کا، سبق ہے بردباری کا، مہینہ غم گساری کا، مہینہ غم گساری کا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف المرسلین، نبینا و سیدنا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ڈاکٹر زید ملک ہوں اور ہماری آج کی گفتگو کا موضوع ہے میاں کی بیوی کے ساتھ ہمدردی یا خاوند کی بیوی کے ساتھ ہمدردی۔ ناظرین، یہ جو میاں بیوی کا باہمی رشتہ ہے یہ اتنا گہرا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی تشبیہ لباس سے دی ہے کہ بیوی میاں کے لیے ایسے ہے جیسے لباس ہو، اور میاں بیوی کے لیے ایسے ہے جیسے لباس ہو۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، یہ تمہاری بیویاں تمہارے لباس ہیں اور تم ان کے لیے لباس ہو۔ اس رشتے کو اور اس رشتے کی گہرائی کو، اس کے تقدس کو اور اس کی عظمت کو اللہ تعالیٰ اپنا معجزہ قرار دیتے ہیں، اپنی نشانی قرار دیتے ہیں۔ سورہ روم میں ارشاد ہے، وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ، کہ اس کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ اس نے تم میں سے تمہاری بیویاں پیدا کر دی، یعنی آدم علیہ السلام سے حضرت حوا کو پہلے پیدا کیا، تو اس طرح پھر مردوں اور عورتوں کی نسل چلی اور پھر شادیاں شروع ہوئیں، اور مقصد یہ ہے لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، تاکہ تم سکون پاؤ اور تمہارے درمیان رحمت اور محبت پیدا فرمائی۔ یقیناً اس رشتے میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر سے کام لیتے ہیں، جو سوچتے ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایک خاوند اپنی بیوی کے ساتھ کس طرح ہمدردی کا عملی مظاہرہ کر سکتا ہے۔ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ خاوندوں کو چاہیے کہ بیویوں کے ساتھ حسن سلوک سے رہیں، نیکی سے رہیں، بھلائی سے رہیں، اور تمام زندگی خیرخواہی، ہمدردی اور نیکی کے جذبے کے تحت گزاریں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، ان کے ساتھ بھلائی سے، نیکی کے ذریعے، احسان کے ذریعے، ہمدردی کے ساتھ زندگی گزارو۔ یہ جو معاشرت ہے اس کا مطلب ہے اکٹھے رہنا، اکٹھے زندگی گزارنا۔ یہ اکٹھے زندگی گزارنا ایسے نہ ہو جیسے جنگل میں جانور رہتے ہیں، وہ بھی اکٹھے رہتے ہیں لیکن وحشی درندے ہوتے ہیں، ایک دوسرے سے نفرت کرتے ہیں، ایک دوسرے کو چیر پھاڑ کے کھا جاتے ہیں۔ یہ جو تعلق ہے، یہ جو رشتہ ہے میاں بیوی کا، یہ محبت پر، مودت پر، اعتماد پر مبنی ہے، ایک دوسرے کا خیال رکھنے پر، ایک دوسرے کے ساتھ ہمدردی اور بھلائی پر مبنی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خطبہ حجۃ الوداع میں فرمایا کہ اے لوگو، اپنی بیویوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، یہ اللہ کی امانت ہیں جو تمہارے ہاتھ میں ہے، تمہیں یہ حق نہیں پہنچتا کہ ان کے ساتھ بدسلوکی کرو۔ اگر یہ تمہاری نافرمانی کرتی ہیں تو پھر تم اپنے بستر علیحدہ کر لو، لیکن اگر یہ تمہاری فرما برداری کرنے پہ لوٹ آتی ہیں تو پھر تمہیں کوئی حق نہیں پہنچتا کہ انہیں تنگ کرنے کے لیے بہانے ڈھونڈو۔ تمہاری بیویوں پر یہ حق ہے کہ کسی ایسے شخص کو تمہارے گھروں میں داخل نہ ہونے دیں جنہیں تم پسند نہیں کرتے یا جس کی تم اجازت نہیں دیتے۔
اسی طرح تمہاری بیویوں کا تم پر یہ حق ہے کہ تم انہیں اچھی غذا کھلاؤ، تم انہیں اچھا لباس پہناؤ اور تم انہیں اچھی رہائش مہیا کرو۔ یہ ایک جامع خطبہ ہے، خطبہ حجۃ الوداع، جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کے موقع پر ارشاد فرمایا، اور اس میں تمام انسانوں کے بشمول میاں بیوی کے حقوق شامل ہیں۔ بیوی کا ایک حق یہ بھی ہے کہ اس پر شک نہ کیا جائے۔ دراصل یہ ہر مسلمان کا دوسرے مسلمان پر حق ہے کہ اس کے بارے میں اچھا گمان کیا جائے، اس کے بارے میں اچھی رائے رکھی جائے، لیکن جہاں یہ تعلق کی بات آتی ہے میاں اور بیوی کے درمیان، تو یہ حق عام مسلمان کے حق سے بڑھ جاتا ہے۔ میاں بیوی کا جو حق ہے ایک کا دوسرے پر، وہ اسی پر مبنی ہے، اعتماد، کہ آپ اپنی بیوی پر شک نہ کریں، اسے اچھا سمجھیں، اس کے کردار کو اچھا سمجھیں، بدگمانی نہ کریں۔ قرآن مجید میں ہے، یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم ولا تجسسوا ولا یغتب بعضکم بعضا۔ اے مومنو، بدگمانی سے بچو۔ یقیناً بہت سی بدگمانیاں ایسی بھی ہوتی ہیں جو گناہ تک پہنچ جاتی ہیں۔ تجسس نہ کرو، کسی کی ٹوہ میں نہ لگو، اور غیبت نہ کرو، تم میں سے کوئی کسی کی غیبت نہ کرے۔ دراصل یہ جو معاشرتی برائیاں اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں ذکر کی ہیں، وہ اسی ترتیب سے چلتی ہیں کہ پہلے آپ کسی کے بارے میں بدگمانی کرتے ہیں، پھر آپ تجسس میں پڑ جاتے ہیں، اس کی ٹوہ میں لگ جاتے ہیں کہ دیکھیں یہ کیا کرتا ہے، اور ظاہر ہے کہ ہم میں سے کوئی شخص بھی کامل تو نہیں ہوتا، کوئی نہ کوئی برائی تو آپ پھر پکڑ ہی لیتے ہیں۔ تو جب برائی ہاتھ میں آ گئی تو اب اس کی تشہیر شروع کر دی، غیبت شروع کر دی۔ تو پہلی جو برائی ہے اسی سے منع کیا گیا کہ بدگمانی نہ کریں، کیونکہ اگر آپ بدگمانی کریں گے تو تجسس میں پڑ جائیں گے، تجسس میں پڑیں گے تو پھر غیبت کے گناہ میں مبتلا ہو جائیں گے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جب آپ شادی کریں تو اس خاتون کا انتخاب کریں جو دیندار ہو۔ آپ نے فرمایا، تنکح المرأة لأربعة لمالها ولجمالها ولحسبها ولدينها فاظفر بذات الدين تربت يداك، کہ عام طور پر عورتوں سے شادی جب کی جاتی ہے تو یہ چار چیزیں دیکھی جاتی ہیں۔ سب سے پہلے کیا ہے؟ مال و دولت ہے، پھر اس کا حسن و جمال ہے، پھر اس کا حسب نسب ہے، اور آخر میں اس کی دینداری ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ جو چیز آخر میں آ رہی ہے اس کو تم سب سے پہلے رکھو۔ فاظفر بذات الدین، تم اس خاتون کا انتخاب کرو اور کامیاب ہو جاؤ جو دیندار ہے، جس نے دین کو اپنی شخصیت پر طاری کیا ہوا ہے۔ اگر تم اس کا انتخاب کرو گے تو پھر تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ عزیزان گرامی، بہت سی باتیں ایسی ہوتی ہیں جو خاوند کو اپنی بیوی میں اچھی نہیں لگتی، لیکن اس کے باوجود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے کہ ہمیں اپنی بیویوں سے نفرت نہیں کرنی چاہیے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلُ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا، کہ اگر تمہیں ان کی کچھ باتیں بری لگتی ہیں تو عین ممکن ہے کہ تم کسی بات کو ناپسند کرو، اور حقیقت یہ ہو کہ اللہ نے اسی بات میں خیر کثیر رکھ دی ہو۔ تو ہمیں تو معلوم نہیں ہے، ہم نے تو اگر ایک دیندار بیوی کا انتخاب کیا ہے اور دینداری کو فوقیت دی ہے تو اللہ کے لیے دی ہے، تو پھر اس کا معاملہ بھی ہمیں اللہ پر چھوڑنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلُ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا۔ بیوی کے ساتھ ہمدردی کا ایک پہلو یہ بھی ہے
کہ اس کی غلطیوں سے درگزر کیا جائے، معاف کیا جائے۔ ہر غلطی کو پکڑ کے آپ سزا دینے پر نہ تل جائیں، یہ ہمدردی کے، حسن سلوک کے اور حسن معاشرت کے اصولوں کے خلاف ہے۔ عام طور پر یہی دیکھا جاتا ہے کہ خواتین مردوں سے زیادہ جذباتی ہوتی ہیں، انہیں صنف نازک کہا جاتا ہے، لہذا ان کے معاملے میں بھی صبر و تحمل کا مظاہرہ کرنا چاہیے، نرمی اور شائستگی کا معاملہ کرنا چاہیے۔ بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ ہماری خواتین، ہماری بیویاں ہم سے ایسی باتیں کرتی ہیں، ایسے مطالبات کرتی ہیں جو بظاہر شریعت کے بھی خلاف لگتی ہیں۔ ہماری اولاد ہم سے یہ کہتی ہے کہ آپ یہ کر لیں، یہ کر لیں، اس میں فائدہ ہے، اس میں فائدہ ہے، دنیاوی فائدے گنوائے جاتے ہیں، لیکن وہ بظاہر خلاف شریعت ہوتے ہیں۔ تو اس پہ ان کو سمجھانا چاہیے، درگزر کرنا چاہیے، کیونکہ یہی بات ہمیں اللہ تعالیٰ سمجھاتے ہیں۔ قرآن مجید میں ہے، یا ایھا الذین آمنوا ان من ازواجکم واولادکم عدوا لکم فاحذروہم وان تعفوا وتصفحوا وتغفروا فان اللہ غفور رحیم، کہ اے مومنو، بعض بیویاں ایسی ہوتی ہیں، بعض اولادیں ایسی ہوتی ہیں جو تمہاری دشمن ہوتی ہیں، یعنی تمہیں اللہ کے کاموں سے روکتی ہیں، تو یہ دشمنی ہوئی۔ تمہیں ان سے خبردار رہنا چاہیے، لیکن ساتھ میں یہ بھی کہا کہ تمہیں ان کو معاف کر دینا چاہیے، ان کے ساتھ درگزر کا معاملہ کرنا چاہیے۔ اگر تم ایسے کرو گے تو پھر جان لو کہ اللہ بھی غفور الرحیم ہے۔ یعنی اشارہ اس طرف کیا جا رہا ہے کہ آپ کو چاہیے کہ آپ جو شریعت کا حکم ہے وہ واضح کریں بیویوں پر، اولاد پر، کہ یہ اللہ کا حکم ہے، اس میں اللہ کی رضا ہے اور اس میں اللہ کی ناراضگی ہے، اور جو وہ مطالبہ کر رہے ہیں اگر وہ شریعت کے خلاف ہے تو آپ نہ مانیں اور ان سے درگزر کا معاملہ کریں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک معیار مقرر کیا ہے کہ ایک اچھا مرد کون ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خیرکم خیرکم لأہلہ وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِي، تم میں سے بہترین مرد وہ ہیں جو اپنی بیویوں کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں۔ پھر آپ نے فرمایا کہ تم سب میں اپنی بیویوں کے ساتھ سب سے زیادہ اچھا سلوک کرتا ہوں۔ تو یہ ایک کرائیٹیرین، ایک معیار مقرر کر دیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اچھا انسان ہونے کا۔ تو اگر آپ کسی کو دیکھنا چاہیں کہ یہ شخص اچھا ہے، یہ برا ہے، تو سب سے پہلے یہ دیکھنا ہوگا کہ وہ اپنے اہل خانہ کے ساتھ اچھا ہے یا برا ہے۔ اگر وہ اپنی بیوی کے ساتھ برا ہے تو وہ دوسروں کے ساتھ اچھا نہیں ہو سکتا، وہ دوسروں کے ساتھ بھی برا ہی ثابت ہوگا۔ اگر وہ اپنی بیوی کے ساتھ اچھا ہے، اپنی بیوی کے ساتھ حسن معاشرت کرتا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ تمام لوگوں کے ساتھ بھی اچھا ہوگا۔ یہ ایک معیار ہے جو نبوی معیار ہے۔ بیوی سے ہمدردی اور محبت کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ اس پر سخاوت سے خرچ کیا جائے، کنجوسی نہ کی جائے۔ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے ایک حدیث روایت کی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 1 دینار وہ ہے جو آپ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، 1 دینار وہ ہے جو آپ کسی غلام کو آزاد کرنے میں مدد کرتے ہوئے خرچ کرتے ہیں، 1 دینار وہ ہے جو آپ کسی فقیر کو خیرات میں دے دیتے ہیں، اور 1 دینار وہ ہے جو آپ اپنے اہل خانہ پر خرچ کرتے ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو دینار تم اپنے اہل خانہ پر خرچ کرتے ہو اس کا اجر سب سے زیادہ ہے، فی سبیل اللہ سے بھی زیادہ ہے، غلام آزاد کرنے سے بھی زیادہ ہے، فقیروں کو دینے سے بھی زیادہ ہے، وہ پیسے جو ہم اپنے اہل خانہ پر، اپنی بیوی پر خرچ کرتے ہیں۔ بیوی کے ساتھ ہمدردی کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ اسے دین کی تعلیم دی جائے، باقاعدہ دین کی تعلیم، احکام شریعت کا بتایا جائے، زیور تعلیم سے آراستہ کیا جائے، دین کی تعلیم دی جائے، دین کی تربیت دی جائے۔ یہ ایک بہت اہم پہلو ہے
بیوی کے ساتھ ہمدردی کا اور حسن سلوک کا، کیونکہ اچھی بیوی نے آگے چل کر اچھی ماں بننا ہے، اور ایک اچھا خاندان جب قائم ہوگا جو کہ معاشرے کی ایک ابتدائی اکائی ہے، پہلا یونٹ ہے، تو اس سے پورا معاشرہ اللہ کے حکم سے کامیاب ہوگا اور پاکیزہ ہوگا۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ، اے مومنو اپنے آپ کو اور اپنے اہل خانہ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، وہ آگ جس کا ایندھن پتھر ہوں گے اور انسان ہوں گے۔ تو ہم اپنے آپ کو اور اپنے اہل خانہ کو کس طرح بچا سکتے ہیں جہنم کی آگ سے؟ اس کا طریقہ یہی ہے کہ ہم اپنی بھی تربیت کریں دین کے مطابق، اور اپنے بیوی بچوں کی بھی دین کے مطابق تربیت کریں۔ بیوی کے ساتھ ہمدردی کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ اسے اچھے کاموں کا حکم دیا جائے، وہ کام جن کا اللہ نے اور اللہ کے رسول نے حکم دیا ہے ان کاموں کا حکم دیا جائے، اور وہ کام یا وہ باتیں جن سے اللہ نے اور اللہ کے رسول نے روکا ہے ان کاموں سے روکا جائے۔ قرآن مجید میں ہے وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، کہ اپنے اہل خانہ کو نماز کا حکم دیں اور خود بھی نماز قائم کریں، اپنے اوپر بھی نماز کو نافذ کریں، اور آپ اہل خانہ کو بھی یہ حکم دیں کہ وہ نماز پڑھیں، یعنی خود بھی پڑھیں اور اہل خانہ کو بھی پڑھائیں۔ یہ نہ ہو کہ آپ حکم تو دے رہے ہیں لیکن خود نماز کے لیے نہیں اٹھ رہے، خاص طور پہ فجر کی نماز کے ساتھ یہ معاملہ ہوتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جب ایک مرد اپنی بیوی کو نماز کے لیے جگاتا ہے اور پھر دونوں اٹھ کے 2 رکعت نماز پڑھتے ہیں، غالباً تہجد کی نماز کی بات ہو رہی ہے، تو وہ مرد اللہ تعالیٰ کے ہاں ان مردوں میں لکھا جاتا ہے جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اور وہ عورت اللہ کے ہاں ان عورتوں میں لکھی جاتی ہے جو اللہ کا ذکر کرتی ہیں۔ آخر میں ایک اہم نقطہ بیان کرنا چاہتا ہوں۔ ہمارے بعض مرد ایسے ہوتے ہیں، بعض بھائی جن کی ہاں ایک سے زیادہ بیویاں ہوتی ہیں، تو ان کے لیے یہ حکم شریعت ہے کہ وہ اپنی بیویوں کے درمیان عدل کریں، انصاف کریں۔ یہ بھی ان کے ساتھ ہمدردی کا ایک پہلو ہے کہ بیویوں کے درمیان انصاف کیا جائے۔ قرآن مجید میں ہے فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً، اگر تمہیں خوف ہے کہ تم بیویوں کے درمیان انصاف نہیں کر سکتے تو پھر ایک بیوی ہی رکھیں، پھر دوسری شادی کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ اللہ کے حکم سے انصاف کر سکتے ہیں تو پھر آپ دوسری کریں، تیسری کریں، چوتھی کریں، جیسے اللہ نے اجازت دی ہے فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ، جو خواتین آپ کو پسند آئیں ان سے آپ شادیاں کر سکتے ہیں، 2 شادیاں کریں، 3 کریں، 4 کریں، یہ اللہ کی طرف سے اجازت ہے۔ یہاں پر ایک غلط فہمی پھیلائی جاتی ہے۔ اسی سورہ نساء کی ایک آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَن تَسْتَطِيعُوا أَن تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ، کہ تم عورتوں میں انصاف نہیں کر سکو گے خواہ تم اس کے لیے کوشش کیوں نہ کرو، لہذا تم یوں کیا کرو کہ ایک خاتون کی طرف مائل ہونے کے بجائے دونوں کی طرف مائل ہوا کرو۔ بعض لوگوں نے یہ شوشہ چھوڑا کہ بھئی انصاف کرنا تو ممکن ہی نہیں ہے، لہذا ایک سے زیادہ شادی کرنا بھی غلط ہوا۔ یہ ایک غلط فہمی ہے جو قصداً یا دین سے جہالت کی وجہ سے پھیلائی جاتی ہے۔ اگر ہم حدیث کا مطالعہ کریں تو ہمیں معلوم ہوگا کہ بیویوں کے درمیان جو عدل ہے اس کی 2 قسمیں ہیں۔ ایک ظاہری امور میں عدل ہے، جیسے آپ نے وقت کی تقسیم کر دی، جو کہ بہت اہم بات ہے کہ آپ نے ایک بیوی کے لیے
ایک دن رکھا تو دوسری بیوی کے لیے دوسرا دن ہوگا، برابر وقت کی تقسیم ہوگی. آپ اس کی شکل بدل بھی سکتے ہیں کہ آپ ایک ہفتہ ایک کے ہاں گزار رہے ہیں تو دوسرا ہفتہ پھر دوسری بیوی کے ہاں گزارنا ہوگا. جس طرح بھی کریں لیکن وہ برابری کی بنیاد پر ہوگا وقت کی تقسیم. اسی طرح تحفے تحائف ہیں، آپ نے ایک کے لیے تحفہ لیا تو لازماً وہی تحفہ یا اسی قیمت کا تحفہ آپ نے دوسری کے لیے بھی لینا ہوگا. یہ ظاہری عدل ہے، اس میں مساوات کرنا لازمی ہے، فرض ہے. اگر نہیں کریں گے تو بہت سخت وعید آئی ہے. حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص اپنی بیویوں کے درمیان عدل نہیں کرتا، قیامت کے دن وہ اس طرح آئے گا کہ اس کا آدھا دھڑ جو ہے وہ فالج زدہ ہوگا. تو یہ جو ظاہری تقسیم ہے یہ بہت ضروری ہے. اس کے علاوہ ایک اور بھی تقسیم ہے جس کا تعلق انسان کے دل سے ہے. عین ممکن ہے کہ خامند اپنی بیویوں میں سے کسی ایک بیوی کو زیادہ چاہتا ہو، کسی ایک کو کم چاہتا ہو. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ عورتوں میں آپ کو سب سے زیادہ پسند کون ہے؟ تو آپ نے فرمایا حضرت عائشہ. تو آپ سے پوچھا گیا کہ اچھا مردوں میں کون پسند ہے؟ آپ نے فرمایا ابوہا، ان کا والد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ. تو یہ جو دل کی کیفیت ہے اس پر انسان کو کوئی طاقت نہیں ہوتی، کوئی اختیار نہیں ہوتا. دل کی کیفیت پر انسان کو کوئی اختیار نہیں ہوتا، کوئی کنٹرول نہیں ہوتا. تو یہ جو قلبی کیفیت ہے اس پر اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے کہ وہ مواخذہ نہیں کرے گا، کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے جب آپ نے اپنی بیویوں میں وقت تقسیم کر دیا تو یہ دعا کی، فرمایا اللہم ھذا قسمی فیما املک فلا تلمنی فیما لا املک، کہ اے اللہ یہ میری تقسیم ہے جو میں نے انصاف پر مبنی کی ہے، لہذا وہ تقسیم جو میرے اختیار میں نہیں ہے اس کا تو مجھ سے مواخذہ نہ کرنا. یہ جو تقسیم تھی ظاہری یہ میرے اختیار میں تھی، میں نے کر دی، لیکن جو قلبی تعلق کے حوالے سے تقسیم ہے وہ ناممکن ہے. آپ کی اگر دو بیویاں ہیں تو آپ سے کہا جائے کہ آپ دونوں سے ایک جیسی محبت کریں تو وہ شاید آپ کے لیے مشکل ہو جائے. ایک سے آپ زیادہ کر رہے ہیں، ایک سے کم کر رہے ہیں، یہ جو تعلق ہے یہ آپ کے اختیار میں نہیں ہے، لہٰذا اس کا مواخذہ بھی نہیں ہوگا. لیکن جو ظاہری تقسیم ہے اس میں اگر خلل ڈالا گیا، اس میں اگر بے انصافی کی گئی تو اس کا مواخذہ ہوگا. عزیزان گرامی، کل انشاءاللہ ایک نئے موضوع کے ساتھ حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بتائے زندگی کے سب کرینے اہل ایمان کو، سکھائے بندگی کے سب طریقے ہر مسلمان کو. ہے جذبہ جان نثاری کا، سبق ہے بردباری کا، مہینہ غم گساری کا، مہینہ غم گساری کا.